السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری ہمیشہ کی طرح بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح خوش رہیں، آباد رہیں اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں برساتا رہے۔ گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں۔ ہمیشہ کی طرح پاکستان زندہ باد اور ہمیشہ زندہ باد۔ دبئی میں لینڈ کر چکے ہیں، کچھ 4-5-6 گھنٹے ٹرانزٹ ہے۔ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں اور جسے کہتے نہیں کہ بچپن کے دوست ہیں، انہوں نے میں کیا بھیجا جو نال بیگ ہو، انہوں نے سمجھا شاید میں انہوں تاں کہہ رہا ہوں کہ ذرا سائڈ تے ہو جاؤ، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو ان کے پاس آئے ہیں، ناشتہ واشتہ کیا ہے، ٹماٹر والا گوشت جو ہے وہ جناب بنوا رہے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ لاہور ایئرپورٹ 9:15 بجے رات کو لینڈ کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے پہنچ کے جو کرنا ہے۔ پوری دنیا سے جو اس وقت لاہوریے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں بسنت منانے کے لیے، اور جو یوتھیے لاہوریے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں۔ مزے کی بات ہے اندر سے پکے یوتھیے لیکن بسنت مس نہیں کر رہے کہ خان جاوے جتھوں جاندہ ہے، لیکن بسنت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا، بھی یہی چاہیے۔ تہوار سانجے ہوتے ہیں، یہ تو خان صاحب نے آ کے ونڈا پائیاں نے نا، ورنہ وہ کیا کہتے تھے، سٹار سانجے ہوتے ہیں، اداکار سانجے ہوتے ہیں، ہمارے جو ہیروز ہوتے ہیں وہ سانجے ہوتے ہیں۔ ونڈا پائیاں خان صاحب نے، اس لیے تہوار جو ہے وہ لاہوریوں کا ہے، چاہے وہ یوتھیا ہو، چاہے وہ پٹواری ہو، چاہے وہ کسی جماعت کا اور ہو۔ اچھا جی، آج جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں اور سہیل افریدی صاحب ہیں، ان کی ایک ملاقات ہوئی، ملاقات جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، انہوں نے یہ ملاقات وزیر اعظم کے آفس میں کی ہے، مطلب وہ وزیر اعظم ہاؤس چل کر آئے ہیں، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ وہ وزیر اعلیٰ ہیں پاکستان کے ایک صوبے کے، اور وزیر اعظم پاکستان جو کہ ظاہر فیڈریشن کے پرائم منسٹر ہیں، ان سے وہ ملاقات کی ہے۔ یہ رویہ ہے جو جمہوریت میں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی درمیان جو ملاقات ہوئی، اس میں مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم بھی ملاقات میں شامل تھے، جبکہ حکومت کی جانب سے وفاقی وزیر امیر مقام جو ظاہر کے پی کے سے ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے ملاقات میں وادی تیرا میں امن جرگہ انسداد دہشت گردی کے معاملات پر بات کی۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے NFC معاملات بھی وزیر اعظم سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس ملاقات کی سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ سہیل افریدی اس میں آپ کو کافی خوش نظر آئے ہوں گے۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، اس ویڈیو میں جیسے جیسے مسکرا کر وہ بات کر رہے ہیں، جیسے وہ خوش ہو کر بات کر رہے ہیں، جیسے ان کا بڑا درینہ خواب پورا ہو گیا کہ وہ شہباز شریف صاحب سے 1 to 1 بیٹھ کر ملاقات کریں۔ اور جو مشیر خزانہ تھے کے پی کے، اگر ان کو آپ دیکھیں، وہ تو باقاعدہ طور پر کہہ کے لگا رہے تھے کہ چنگا کیتا جی اندر ہی رکھو، یہ باہر نکل آیا تو سانوں بھی وقت ہی پائے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ریاست پر چڑھ دوڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی کل ہی سہیل افریدی جمرود جلسے میں شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو لینگویج استعمال کر کے آیا تھا وہ آپ لوگوں نے سن لی، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب نے دونوں کھلے ہاتھوں سے ان کا استقبال کیا۔ شہباز شریف کا بڑا پن ہے، انہوں نے مطلب کہ کل ان کے بارے میں وہ جو گفتگو کر رہا تھا، آج انہوں نے ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں ملاقات کا ٹائم بھی دیا، اور انہوں نے بغیر کسی شکوہ کیے ان سے ملاقات کی اور پاکستان کو سب سے پہلے رکھا۔ بڑی بات ہے۔ دوسری طرف سہیل افریدی کا دیکھیں کہ ظرف تو آپ کو ان کو پتہ ہے، میڈیا میں آ کر جو بات کی، بحیثیت سیاسی ورکر میں شاید کبھی شہباز شریف کے ساتھ نہ بیٹھتا، لیکن آج کی ملاقات اس عہدے کا تقاضا تھا، میں نے اپنے عوام اور صوبے کے لیے ملاقات کرنے کا مناسب سمجھا۔ اب دیکھیں نا، یہ ان کی سیاسی تربیت ہے۔ آپ مل کر آئے ہیں، اس تو احترام سے آپ کو ملا گیا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سیاسی ورکر کے طور پر، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے جماعت کے ورکر ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں، وہ شہباز شریف کے ساتھ نہ بیٹھیں، لیکن اگر ان کے پاس کوئی عہدہ ہے تو وہ شہباز شریف کا بیٹھ جائیں۔ دیکھیں نا، یہ وہ ونڈے ہیں، یہ وہ جو فتنہ ہے جو خان صاحب جس کا بیج بو کر گئے تھے، اور آج وہ ظاہر ہے ان کے فالور بھی یہی آگے پھیلا رہے ہیں۔ اس ملاقات کا اہم ترین پہلو جو ہے، جو باہر آ کر میڈیا کو تو وہ جو مرضی رنگ بازی کریں، لیکن اندر کا جو اہم ترین پہلو وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بھی دفعہ عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا، ایک بھی دفعہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات نہیں کی، عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے بھی وزیر اعظم صاحب سے کوئی درخواست نہیں کی۔ گنڈا پور صاحب کم از کم ان ملاقاتوں میں عمران خان کا نام لیا کرتا تھا، مذاکرات کیا کرتا تھا، کوئی آسانیاں پیدا کرنے کی باتیں کیا کرتا تھا، لیکن یہ جو گنڈا پور پلس سہیل افریدی ہے، اس نے تو اس قسم کا کوئی نام بھی نہیں لیا۔ سہیل افریدی نے تمام تو نام اس لیے نہیں لیا، مطلب چلو کہہ دیتا، کم از کم یہی کہہ دیتا کہ یار معافی دیو، ساڑی کم از کم ملاقات تو کرو آگے پیچھے، نہ ضرورت ہی نہیں سمجھی انہوں نے۔
انہوں نے اپنی ان کو فکر ہے، وہ خود جو ہے وہ اپنے معاملات سیٹل ڈاؤن کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جس حال میں ہیں، جو کر رہے ہیں، جیتے ہیں مرتے ہیں، ساری عمر انہوں نے لوگوں کو استعمال کیا ہے، اور اب عمران خان صاحب کو استعمال ہونے کی باری ہے۔ یوٹیوبر جو ہیں ان کو بیچ کر کھا رہے ہیں، ٹویٹر پر ان کو بیچ کر پیسے کمائے جا رہے ہیں، اور جو حکومت میں بیٹھے ہیں عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر آنے والے، وہ اپنا اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں۔ یہاں پر کسی کو فکر نہیں ہے۔ سگی بہن جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کو چاہتی ہے کہ قربانی کا بکرا بنے، تاکہ ان کی جو ہے وہ ظاہر ہے پارٹی کی باغ دوڑ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے جیسے 8 فروری کی تاریخ قریب آ رہی ہے، پی ٹی آئی کا احتجاج قریب آ رہا ہے، پی ٹی آئی میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے احتجاج کی تیاریاں کم ہیں، آپس میں لڑائیاں کی تیاریاں زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ سہیل افریدی سے امید ہے کہ وہ پارٹی کا احتجاج لیڈ کریں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ مصوف نے 2 روز قبل کال دی، اڈیالہ کے باہر تمام ارکان پہنچے، پی ٹی آئی کا ایک بھی رکن سہیل افریدی کی کال پر نہ پہنچا، یعنی سہیل افریدی ٹیسٹ میں، ون ڈے میں اور T20 میں فیل ہو گیا ہے۔ اس سے اچھا تو گنڈا پور تھا، جو کم از کم تھوڑے بہت جو ہے بندے وہ نکال لیا کرتا تھا۔ وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ جیسا بھی تھا جو بھی تھا، کم از کم عمران خان کے ساتھ یہ آن بورڈ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لاہور جو ہے جی اس وقت فل ڈوبا ہوا ہے بسنت کے نشے میں۔ بسنت ایک ایسا تہوار ہے جو صدیوں سے اس ریجن میں برصغیر میں منایا جا رہا ہے۔ ویسے یہ پورے برصغیر کا تہوار ہے، لیکن اس پہ قبضہ لاہور کا ہے، اس کو اڈاپٹ لاہور نے کیا ہے، بسنت کے تہوار کو عزت لاہور نے دی ہے۔ اور یہ ایک ایسا تہوار تھا ہمارے بچپن کے، ہم نے مطلب کہ میں جب مجھے یاد ہے 1986-87 میں لاہور پڑھنے کے لیے آیا، تو اس سے پہلے ہم سنتے تھے ظاہر ہے، لیکن جب آئے تو دیکھا کہ یار یہ تو کمال کا تہوار ہے۔ رات سے لوگ شروع ہو جاتے ہیں، تکے کباب کی جو ہے وہ اوپر لگ جاتی ہیں، سیہے کباب لگنے شروع ہو جاتے ہیں، گڈیاں اڑنی شروع ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے ڈیک گانے اس دور کے، مطلب نہ اپنے گانے سمجھ لگنی ہے تو نہ نال دے گانے سمجھ لگنی ہے۔ چھتوں سے چھتیں ملی ہوتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ کانٹے بو کاٹے چل رہے ہوتے تھے، اور خواتین سے لے کر مرد سے لے کر بزرگ سے لے کر سب اس تہوار کو مناتے تھے۔ اور مزے کی بات ہے یہ رات کو شروع ہو جاتا تھا، رات کے ٹائم بھی آپ کو گڈیاں جو ہیں وہ آسمان میں نظر آ رہی ہوتی تھی، اور لکیلی اگر چاندنی رات ہو تو پھر ایک اپنا مزہ تھا، لیکن دن کے ٹائم تو جو سمے ہے وہ دیکھنے والا ہوتا تھا پورا دن۔ اور مزے کی بات ہے کہ ہم جو ہیں وہ گڈیاں اڑانے والوں میں سے کم اور انجوائے کرنے والوں میں سے زیادہ ہوتی، تو ہمیں 10 چھتوں پہ جانا پڑتا تھا۔ تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ رستے میں دبئی پہنچ چکے ہیں، آج رات کو 9 بجے انشاءاللہ تعالی لاہور پہنچیں گے، اور اس کے بعد پھر بسنت کی تیاریاں ہیں، بسنت دیکھیں گے۔ بہت سارے دوسرے دوست بھی آئے ہوئے ہیں، UK سے بھی ہیں، کینیڈا سے، امریکہ سے، یورپ سے بہت سارے دوست آ رہے ہیں، پرتگال سے دوست آ رہے ہیں، جرمنی سے دوست آ رہے ہیں، انگلینڈ والی جو پوری ٹیم ہے وہ وہاں پر آلریڈی پہنچ چکی ہوئی ہے۔ ہمارے جو UK کے صدر ہیں احسن ڈار صاحب ہیں، خرم بٹ صاحب ہیں، ہاشمی صاحب ہیں، راشد ہاشمی صاحب ہیں، اور ظاہر ہے ہمیں راشد نصر اللہ صاحب ہوسٹ کریں گے، ہمارے وہ بھائی پہلے سے یہاں پر ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تہوار خیر خیریت سے گزرے۔ جہاں پہ مریم نواز کا کام تھا انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اب اصل ذمہ داری عوام کی ہے کہ وہ بھی ذمہ داری پوری کریں، تاکہ اگلی دفعہ اس سے 4 گنا بڑا یہ تہوار منایا جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین PCB محسن نقوی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ورلڈ کپ کے شرکت کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ اس ملاقات کے بعد حکومت پاکستان نے اعلان کیا کہ پاکستان T20 ورلڈ کپ کھیلے گا، لیکن بھارت سے میچ نہیں کھیلے گا۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کا میچ 15 فروری کو شیڈول تھا، اتوار والے دن۔ دوسری جانب بھارت کے خلاف 15 فروری کو میچ نہ کھیلنے کی وجوہات سامنے آ گئی ہیں۔ حکومتی ذرائع نے بتایا کہ بھارت کے خلاف 15 فروری میچ نہ کھیلنے کے فیصلے کی کئی وجوہات ہیں۔ بنگلہ دیش کے حوالے سے ICC کا غیر جانبدارانہ رویہ اور فیصلہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، کہ بہت ساری دوسری ریزن بھی ہیں، لیکن یہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ کیا گیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخرکار کسی نہ کسی نے تو بھارت کے خلاف سٹینڈ لینا تھا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت اسی طرح بدماشیاں پھیلاتا رہے، بھارت اسی طرح ہر چیز پر قبضہ کرنے کی کوشش میں کوئی شک نہیں ہے۔ بھارت میں اس کا جو IPL ہے اس کی وجہ سے ان کو اربوں روپیہ ہر سال ڈیفینیٹ وہ کماتے ہیں، جوا ایک علیحدہ ہے، اور وہ ICC ان کی یرغمال بنی ہوئی ہے۔ لیکن پاکستان کا سٹینڈ لینا، محسن نقوی کا سٹینڈ لینا میرے خیال میں کرکٹ کی بحالی کی طرف بڑا ایک اہم قدم ہے۔ اچھا، 911 ارب ڈالر جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے صرف، اب بتایا جا رہا ہے انڈیا کے ایک بہت بڑے بزنس مین کے، اور باقی جو 211 ملین جو ہے وہ تمام رائٹس آگے پیچھے ملا کر، تو جو 911 ملین ہے نا، وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کا میچ ایک طرف، اور اس کے باقی سارا جو ہے ٹورنامنٹ وہ ایک سائڈ پہ، یہ ایسا کہا جا رہا ہے۔ اب سوشل میڈیا کی خبریں ہوتی ہیں تو اس میں میرا آپ کو یہی بتا دوں،
15 سے 20 سیکنڈ کے لیے 20 سے 25,000 ڈالر آئی سی سی کو ملتے ہیں ٹوٹل جو ان کے رائٹس فروخت ہوتے ہیں 15 سے 20,000 ڈالر 15 سے 20 سیکنڈ کے. اب اندازہ کریں کہ اگر ایک منٹ کے مائنس پلس 60-70 ہزار ڈالر ہیں. اب اندازہ کریں کتنے یہ وقت کا میچ ہے. میچ سے لے کر کمنٹری سے لے کر میچ کے آخری گیند تک اگر دیکھا جائے تو یہ کئی ملین ڈالر بنتے ہیں. اور اس کا لاس کس کو ہوگا؟ آئی سی سی کو ہوگا. اس کا لاس کس کو ہوگا؟ بھارت کو ہوگا. بھارت جو ہے وہ ترلے منتے کرنے پر آ گیا کہ کسی طرح سے پاکستان انڈیا کے ساتھ میچ کھیل رہے تاکہ اس کی عزت رہ جائے. لیکن اس کا ایک ہی حل ہے کہ بنگلہ دیش کو مانا جائے اور بنگلہ دیش کو میچ سری لنکا میں کھلایا جائے. تو میرے خیال میں پاکستان بھی بھارت کے ساتھ اپنا میچ کھیل سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کیا فیصلہ کرتا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی رات 10 بجے انشاءاللہ تعالی لاہور ایئرپورٹ سے باہر ہوں گے، بلکہ شاید تھوڑا اوپر نیچے ٹائم ہو جائے، لیکن انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے. اور پھر لاہور ہے، پھر ہم ہیں، اور اس دفعہ اسلام آباد کا بھی ٹور ہے. انشاءاللہ تعالی سرگودھا بھی چکر لگے گا. شیخو پورہ تو جانا ہوتا ہے، تو 2-4 اس دفعہ وزٹ بھی کریں گے، باہر بھی جائیں گے. کچھ ایسے مریم نواز کے پروجیکٹ دیکھیں گے کہ لاہور سے باہر انہوں نے کیا کیا. خیال رکھیں، اجازت دیں، اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.